اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی پہلی 4 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ دیکھیں، اس آیت میں یتیموں کے جو والی ہیں، یعنی ایسے بچے جو کہ نابالغ ہیں اور ان کا والد اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ کسی اور کے زیر پرورش ہیں، جو ان کی پرورش کر رہا ہے، اس سے خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، اے یتیموں کے والیو، تم کو تو حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، ان کے مال کی حفاظت کرو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی لیے مال یتیموں کو لوٹانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت کیا ہے کہ جب تک وہ نابالغ ہیں ان کا مال ان کو نہ دیا جائے۔ جب وہ بالغ ہوں اور دیکھ لیا جائے کہ جب وہ اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ ان میں سمجھ بوجھ آ چکی ہے، وہ فہم و فراست جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا مال کس قدر امپورٹنٹ ہے اور ان کو وہ ضائع نہیں کریں گے، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے مال کا ضیاع نہیں کریں گے اور ان کو معلوم ہے کہ ان کو کس طریقے سے شرعی طور پر استعمال کرنا ہے، اگر تم ان میں یہ خوبیاں دیکھو، فہم و فراست دیکھو، تو یہ مال ان کے حوالے کرو۔ لہٰذا اگر کوئی نابالغ ہیں یا اگر مجنون یا دیوانہ ہے، یتیم ہے، تو ایسے نادانوں، ایسے ناسمجھ بچوں کو ان کا مال ہرگز نہ دو جو تمہارے پاس ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جو مال یعنی وہ جو نعمت ہے وہ ان کے لیے باقی زندگی گزارنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس طرح سے خیال رکھا جائے اس مال کا کہ ان کے مال کو تجارت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تجارت میں سے جو نفع ہوگا وہ یتیموں کا ہی ہوگا۔ فار ایگزامپل، ایک یتیم ہے اور اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے جو اس کا والد اس کے لیے چھوڑ گیا ہے، تو وہ اس 1,00,000 کو آپ کسی چیز میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جو اس سے مال کا نفع، اس مال میں جو نفع ہوگا وہ اس یتیم کا ہی حق ہوگا، لہٰذا اس کو آپ اپنے طور پر استعمال ضرور کر سکتے ہیں تاکہ اس یتیم کا بھلا ہو، ٹھیک ہے، اور بقدر ضرورت۔ یہ دیکھیں کہ اس طرح بھی ہے نا کہ اگر یتیم کے مال کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں سخت وعید ہے کہ ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے، اگر اس طرح کے کچھ اس کے مال میں سے کچھ وقت ضرورت تھوڑا بہت لے لیا جائے اور یتیم کو بذات خود اس پر اعتراض نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یتیم بھی یہ چاہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو سمجھاؤں کہ یتیم کے مال میں سے آپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ کبھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اور آگے سے ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں کھاتے، یہ تو ہم پہ حرام ہے، ہم تو نہیں کھائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا رویہ نہ کیا جائے، بقدر ضرورت بوقت کوئی حاجت ہو تو اس کا مال تھوڑا سا اپنے استعمال میں لے کے آیا جا سکتا ہے اس یتیم کی اپنی اجازت سے، اور اس میں بھی اس کے لیے بھلا اور خیر خواہی ہو، نہ کہ یہ کہ اگر اسلام اجازت دے رہا ہے تو پھر وہ مال سارے کا سارا ہڑپ کرنے کے چکر میں انسان یا اس طرح کی پلاننگز کی جائیں کہ یتیم نابالغ ہیں، ان کے مال کو اپنے اوپر استعمال کیا جائے، ان پر استعمال کیا جائے، ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس طرح کی کوئی گیم کھیلی جائے کہ یہ اپنا مال کا مطالبہ نہ کریں، یا اپنا مال کا مطالبہ کریں تو ان کا اپنا مال اس وقت تک ختم ہو چکا ہو، ہم اس سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے تمام تر ہتھ کنڈے نہیں اختیار کرنے، اور اس طرح کی حرکتوں سے قرآن میں منع کیا گیا۔
تو فرمایا گیا کہ جب تک کہ وہ نابالغ ہوں، مجنوں ہوں، دیوانے ہوں، نہ سمجھ ہوں، تو اس وقت تک ان کا مال ان کو نہ لوٹایا جائے۔ اور اچھی بات کہو سے اس سے کیا مراد ہے، یعنی ان کو ان کے مال سے مایوس مت کرو، یعنی وہ اگر اب نہ سمجھ ہے اپنے مال کا مطالبہ کرتے ہیں تو جھڑک دیا جائے اور کہا جائے جی قرآن میں تو حکم ہے کہ اگر ان کو سمجھ نہیں ہے تو مال واپس نہیں کرنا وغیرہ نہیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے، یعنی ان کو تسلی دی جائے، ان کو ان کے مال سے مایوس نہ کیا جائے، دینے کا وعدہ کرتے رہو اور انہیں علم، ادب اور ہنر سکھاتے جاؤ۔ ان کو تجارت میں ان کو تھوڑا بہت مال دے دیا جائے کہ اس سے تجارت کر کے دکھاؤ، ان کو تھوڑا بہت اس طرح مال، جس طرح کوئی دکان ہے اس کو اس دکان کے اندر اس کو انویسٹ کر دیا اس کے اپنے پیسوں سے کہ اب اس کو چلا کے دکھاؤ، اس طرح چھوٹے چھوٹے کام لیے جائیں کہ کیا ان میں سمجھداری آ رہی ہے، عقل آ رہی ہے کہ کیا کل کو ان کا مال بہت زیادہ اگر ان کو واپس کر دیا جائے تو کیا اس کو یہ ویسٹ تو نہیں کر دیں گے۔ اگر یہ تمام تر تسلیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ بالغ ہیں، عقل شعور والے ہیں، قابل نکاح ہیں اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان کا مال واپس کیا جائے۔ جب تک وہ نابالغ ہیں اور نہ سمجھ ہیں تو ان کا مال نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ان کا مال برباد کرنے کے برابر ہے، تو قرآن میں اس کو منع کیا گیا۔ اور دیکھیں یہ کتنی بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ خوبصورت حکم ہے قرآن کی طرف سے کہ جہاں پر یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع فرمایا، وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ تم اس کے مال کی حفاظت کرتے رہو، اس کا مال اس کو واپس لوٹا دو۔ پھر جب واپس لوٹانے کی بات آتی ہے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اس طرح نہ واپس لوٹاؤ کہ وہ نہ سمجھ ہوں اور وہ اپنا مال برباد کر لیں، بلکہ ان کو ادب دو، شعور دو۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت بھی اچھی کی جائے، جیسے اپنی اولاد کی تربیت کی جاتی ویسے ہی ان کو شعور، ان کو آگہی، ان کو فہم دیا جائے، دنیاوی معاملات سکھائے جائیں تاکہ کل کو وہ اپنے معاشرے میں ایک بہترین شہری کی زندگی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 6، اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان کے مال ان کے حوالے نہ کیے جائیں جب تک ان میں نا سمجھی ہے، لا شعوری پن ہے، یعنی اس طرح کا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس مال کو استعمال کیسا کرنا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر تم ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو، یعنی ان کو ٹرین کرتے رہو۔ ٹریننگ ان کی کرتے رہنے سے کیا مراد ہے، یعنی کہ ان کی تجارتیں کرواؤ، انہیں کاروبار میں لگاؤ، گھر کے انتظامات ان کے سپرد کرو، تو ان کی پرورش کرو یہاں تک کہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائیں، انہیں دینداری بھی سکھاؤ، انہیں دنیا داری بھی سکھاؤ، عقل اور دانائی کی ان کی آزمائش کرتے رہو برابر، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ وہ مال سنبھالنے کے قابل ہو چکے ہیں، ان میں طاقت آ چکی ہے، تو ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو اور اب وہ تم سے مستغنی ہو گئے، یعنی اب تمہاری ذمہ داری ختم ہوتی ہے کہ جب تم انہیں قرآن کے احکامات کے مطابق ان کی پرورش کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو اور پھر ان کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جب ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کا مال ان کو واپس لوٹا دو۔ پھر جس طرح پچھلی آیت کی ایکسپلینیشن میں نے بتایا تھا، دوبارہ سے وہ یہ ابھی آیت کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ آیت کے ترجمے میں بالکل کلیئر ہے کہ ان کے مال کو جلدی جلدی سے ختم نہیں کرنا تاکہ ان کے بالغ ہونے تک وہ مال ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ جسے حاجت نہ ہو وہ ان کے مال کھانے سے بچے، بقدر ضرورت بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، یعنی جتنی اسے ضرورت ہو وہ مناسب قسم کا لے سکتا ہے۔ جیسے کہ اب فار ایگزامپل کہ جسے یتیم کے مال کی حاجت نہیں ہے وہ تو بالکل ہی اس کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، اپنے استعمال میں نہ لے کے آئے اور محض رضائے الہی کے حصول کے لیے انہیں پالے پوسے اور ان کی تربیت کرے۔ اور اگر وہ بالکل ہی فقیر ہے، حاجت مند ہے، تو وہ ان کی پرورش کی اجرت اور ان کی تربیت کے حق کی بنا پر ان کے مال میں سے کچھ کھا یا کچھ پہن لیا کرے، مگر وہ بھی یتیم کی خیر خواہی کرنے کی نیت سے معمولی سا ہی استعمال کرے، معمولی سا ہی پہنے۔ یہ اس لیے اجازت دی گئی ہے تاکہ انسان روزی کمانے کی فکر میں یتیموں سے بے خبر نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنے مال کی، اپنے کاروبار کے سیٹل ہونے کے پیچھے وہ یتیموں کی تربیت سے بے خبر نہ ہو جائے، وہ اپنے لیے بھی حلال رزق کے جائز ذریعے تلاش کرے، خود بھی کمائے، اگر بہت ہی زیادہ فقر کی حالت ہے تو وہ بقدر ضرورت تھوڑا سا یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اور یہ ضرارت بھی بالکل، یہ اجازت بھی بالکل
تھوڑے کے لیے ہے، نہ کہ بہت زیادہ کے لیے کہ جی اگر قرآن میں اس طرح کی بات آئی ہے. میں اس لیے بار بار ایکسپلین کرتی ہوں کیونکہ قرآن کریم کی آیات کو ہاف ایکسپلینیشن ان کی سن کے یا ہاف آیت کو دیکھتے ہوئے یا محض ایک آیت کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے کنسیپٹ بنا لیتے ہیں اور اس پہ اپنے آپ کو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے خود کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، جبکہ پوری کی پوری بات سمجھنی ہوتی ہے. پوری کی پوری بات جو قرآن کریم میں ہر مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، نہ کہ صرف تھوڑی سی بات کو دیکھتے ہوئے. تو اس طرح آج کل کے دور میں لوگ اس طرح خود کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں خود اجازت ہے کہ جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے. تو اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، کتنا کھا سکتا ہے وغیرہ، یہ میں نے ایکسپلین کر دیا. پھر کہا پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ کر لو اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر گواہ بھی بنا لو، اور گواہوں کے سامنے سارا آمدن جتنی آئی جتنی خرچ ہوئی سب کا حساب سمجھا کر بقیہ مال ان یتیموں کے حوالے کر دیا جائے. بہرحال یہ خیال رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حساب کتاب بالکل ہی صاف ستھرا انصاف پر مبنی ہو، کیونکہ تم نے واپس میرے پاس ہی آنا ہے. حساب میرے پاس ہی، جب میں نے تمہارا حساب لینا ہے تو پھر تم اس وقت نہیں بچ پاؤ گے. لہٰذا دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ یتیموں کے مال ان پر خرچ کرو، ان کی تربیت کرو، اور جب واپس کرنے ہو تو گواہوں کی موجودگی میں ان کا مال واپس کیا جائے. رب العالمین فرماتا ہے اگر تمہیں یہ خیال رہا کہ میں نے اپنے مالک کو ان تمام امور کا حساب دینا ہے تو پھر تم انشاءاللہ گناہ نہیں کر سکو گے، انشاءاللہ تم ان کا حق نہیں مار سکو گے، کیونکہ رب العالمین علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے. اور رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہوں، اور کوئی بھی رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لہٰذا اپنے آپ کو ہر کبیرہ، ہر صغیرہ، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا جائے. آیت نمبر 7، مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے. مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے. اللہ اکبر، یہ بہت ہی کلیئر آیت ہے. اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ جو نابالغ چھوٹے بچے ہوتے تھے یا خاص طور پر جو خواتین ہوتی تھیں، جو عورت ہوتی تھی، ان کو جو مال ہے، مال وراثت، اس سے محروم رکھا جاتا تھا اور اس کو بالکل بھی اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا. دیکھیں خطہ عرب میں صدیوں سے شراب نوشی چل رہی تھی. جو بیوہ عورتیں ہیں اور جو یتیم لوگ ہیں ان کے مال جو ہے ان کا حق مارا جاتا تھا، مال ہڑپ کیے جاتے تھے، عورتوں کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور اسی طرح زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا، زندہ ان کو دفنا دیا جاتا تھا. تو یہ رواج چلتا آ رہا تھا، کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ عیب یہاں سے سارے کے سارے مٹ جائیں گے. اور یہ کس طرح سے یہ اسلام کا کھلا معجزہ ہے کہ یہ تمام عیبوں کو مٹانے کے لیے اسلام آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اور یہ قرآن کریم کی زندہ کرامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قوت و شوکت ہے کہ عرب میں جو صدیوں سے رواج چلتے آ رہے تھے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا، اور ایسا مٹایا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا. اور آج کے دور میں بھی اگر قرآن پر عمل کیا جائے تو جتنے جائیدادوں سے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے اس طرح کے عورت کو آج کے دور میں بھی پسماندہ علاقوں میں اگر دیکھا جائے، وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم سے دور ہیں وہ آج بھی ایسا کرتے ہیں کہ عورتوں کو اور یتیموں کو اس طرح سے ان کے ہی مال سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ حالانکہ قرآن کریم میں اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے اور اس قدر وعید بتائی گئی ہے کہ جو اس طرح کرے گا، جو عورتوں اور بچوں کو مال سے محروم رکھے گا، یتیموں کو، ان کے مال آگے اسی سبق کی اگلی آیت میں انشاءاللہ ذکر بھی آئے گا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو بہرحال فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر گئے، یعنی مرد ہو یا عورت، وراثت میں ان کو حصہ لازم و ملزم دیا گیا. اور یہاں پر فرض تقسیم کی بات کی گئی ہے، یعنی یہ لازم ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے وہ اپنے ماں باپ کی جائیداد کے حصے دار ہوں گے.
یعنی کہ مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ میت کے جو متروکہ یعنی وہ مال جو کہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو کمزور بچے بچیوں کا بھی حصہ ہے ان کو دو، جو بے کس بیوہ ہیں یا بوڑھے ماں باپ جو بھی ہیں، جو بوڑھے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا حصہ ہے وہ، اور یہاں جو قریب کے رشتہ دار ہیں وہ ان کا حصہ بھی اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جو مال میں سے جو حصہ نکلتا ہے وہ لڑکوں کا حصہ ان کے حوالے کرو، لڑکیوں کا حصہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ مال میں فرق نہ کرو، جتنا حصہ مرد کا کتنا حصہ ہے، عورت کا کتنا، وہ انشاءاللہ آگے کی آیات میں ڈیٹیل آ رہی ہے۔ بہرحال کہ تمام جو وارثین ہیں، خواہ وہ قریب کے رشتہ داروں میں سے جائیداد میں سے کچھ حصہ آ رہا ہو، چاہے اپنے والدین ہیں، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ان کو ان کے حصے ان کے سپرد کیے جائیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ اللہ نے مقرر حصہ بنا دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر مال اب پیچھے چھوڑی ہی میت نے، ایک دکان ہے تو جی کہیں یہ بیٹے کو دے دی جائے، اب ایک دکان ہے اس میں سے کیا تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، بیٹی کو محروم رکھا جائے، یا میت نے 2 مرلے کا گھر ہی چھوڑا ہے، اب اس میں سے کیا تقسیم کریں، تو یہ 2 بھائیوں کو آپس میں تقسیم کر دو وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مال تھوڑا ہے، مال زیادہ ہے، تقسیم برابر ہوگی، اور جو حصے مقرر ہیں ان حصوں کے مطابق ہی ہوگی۔ حصے کیا مقرر ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کو بھی پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال جو اپنی مرضی سے اپنی رضا سے معاف کر دے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اپنا مال لے لے، ٹھیک ہے، اور پھر کہے کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اگر وہ بذات خود بھی امیر ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اپنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی خوشی سے اس کو بھی عطیہ کر سکتا ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہے وہ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 8۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ تو فرمایا گیا کہ اگر میراث کی تقسیم کے وقت میت کے عزیز رشتہ دار آ جائیں، ٹھیک ہے، فقراء آ جائیں، یتیم موجود ہوں جو میراث سے محروم ہو چکے ہیں، تو ان کے سامنے تم جو اپنی جائیداد تقسیم کر رہے ہو اور وہ منہ دیکھ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو۔ یعنی کہ اس آیت میں جو ظاہر طور پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو تقسیم کی بات ہو رہی ہے یہ نفلی تقسیم کی بات ہو رہی، فرضی تقسیم کی بات نہیں ہو رہی۔ فرضی تقسیم جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ لازم ہے کہ وہ عورت ہو یا مرد ہو اس کو دیا جائے اس کا حصہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر نفلی تقسیم کی بات کی جا رہی کہ اگر کوئی غریب مسکین کوئی نادار رشتہ دار آپ کے پاس آ جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے مال میں سے انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ اچھی بات سے کیا مراد ہو کہ ان سے ان کو یہ عذر بھی دو، یہ معذرت بھی پیش کرو کہ تمہارا حصہ شرعی، اگر اس میں شرعی طور پر تمہارا حصہ ہوتا تو تمہیں کچھ زیادہ مل سکتا تھا، تم حکم الہی پر راضی رہو، جتنا تمہیں ملا ہے یعنی اس تھوڑے پر بھی راضی ہو جاؤ جو تمہیں اللہ کی طرف سے جو حکم تھا اس کی بنا پر عطا کیا گیا۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ خاص خیال رکھی جائے، وہ کیا ہے کہ اگر تقسیم کے وقت جو میت کے جو وہ لوگ جو کہ مستحق ہیں جائیداد لینے کے، ٹھیک ہے، جو شرعی طور پر اس قابل ہیں کہ وہ میت کی جائیداد کے وارث ہیں، تو وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں اور اس جگہ موجود ہوں، ٹھیک ہے، تب تو تقسیم میراث سے پہلے ہی کچھ مال عطیہ کیا جائے غریبوں مسکینوں کے لیے، یعنی تقسیم میراث سے پہلے ہی اگر وہ جو وارثین ہیں وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں اور اس جگہ موجود ہیں تو پہلے ہی عطیہ کیا جائے، بعد میں میراث تقسیم کی جائے۔ اور اگر ان وارثوں میں سے کوئی نابالغ ہے، کوئی بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو وارث ہیں ان میں سے اگر کوئی نابالغ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی دیوانہ ہے، یعنی وہ دماغی طور پر اتنا سٹیبل نہیں ہے یا وہ موجود نہیں ہے، تو اس کا حصہ پہلے الگ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر جو بالغ موجود ہیں، بالغ اور حاضر موجود ہیں، ان کے مال سے عطیہ دیا جائے انہیں راضی کر کے، یعنی ان کی بھی اپنی رضا شامل ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ نابالغوں کے مال میں سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم آگے ڈیٹیل میں بھی آئے گا کہ ہم فرضی جائیداد کی تقسیم جو فرض ہے، جو واقعی مستحق ہیں ان کو تقسیم کیے بغیر، ان کی رضا لیے بغیر ہم نفلی طور پر تقسیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ نفلی تقسیم کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر وہ عاقل بالغ اور اس جگہ موجود ہیں تو ان کی رضا کا ساتھ ہے تو ہی یہ تقسیم کی جائے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو جائیداد کی تقسیم کے وقت موجود ہیں ان کو ایک طرح سے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جس طرح بغیر محنت کے تمہیں میت کے ترکہ میں سے حصہ مل گیا ہے، تمہیں میت کی جائیداد میں سے حصہ مل گیا ہے، تو اسی لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا بھی تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے نا، تو یہ حکم ترغیبی ہے، ترغیب دی جا رہی
رہی کہ اے وارثو تمہیں بغیر محنت کے دوسرے کا مال مل رہا ہے، تو اس میں سے تمہیں چاہیے کہ تم یتیموں اور مسکینوں کو بھی کچھ حصہ دے دو، اور اپنی کمائی سے خیرات کرنا محبوب ترین عمل بھی ہے، اور یہ بھی کہ غیر کا مال اگر بغیر محنت کے اللہ کے حکم سے تمہیں مل رہا ہے تو یہ تمہارے لیے بھی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت میں سے تم اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ آیت نمبر 9 ہے، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ یعنی اب اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے جو میں نے پہلے سبق میں کہی تھی، اور ہم نے سورۃ النساء کے انٹروڈکشن میں بھی اس کو ہلکا سا پڑھا تھا، کہ جب انسان کے سامنے کوئی یتیم ہو تو وہ یہ سوچ لے کہ اگر میں اس دنیا سے گیا تو جو میرے بچے ہوں گے وہ یتیم ہوں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کیا میں چاہوں گا کہ میرے بچے سڑکوں پہ آ جائیں؟ کیا میں چاہوں گا میرے بچوں کے چچا یا میرے بچوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کا مال، یعنی میرے مال میں سے جو ان کا حصہ بن رہا ہے وہ ہڑپ کر لیں؟ کیا میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو؟ کیا میں چاہوں گا کہ ان کو ان کے مال سے بالکل لا تعلق کر کے ان کو دربدر کر دیا جائے؟ نہیں، کوئی نہیں چاہے گا، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ تو لہٰذا جب سامنے کسی کے یتیم ہیں تو پھر وہ ڈریں اس بات سے کہ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں چاہ رہے تو کسی کی اولاد کے لیے ہم ایسا کیسے چاہ سکتے ہیں۔ فرمایا گیا اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے۔ تو پھر یہ بات حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جائیں، چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، درست بات کہیں، یتیموں سے ان کی پرورش تربیت کریں، انہیں تلخ باتیں نہ کہیں، انہیں یہ نہ کہیں کہ تم ہم پر بوجھ ہو، یہ نہ کہیں ہم نے تمہاری پرورش کر کے تم پہ احسان کیا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارے سپرد کر کے تمہیں نیکی کرنے کی توفیق عطا کی، تمہیں اس طرح کی عظیم نیکی کے بارے میں تمہیں اس قابل بنایا کہ تم ان کی تربیت کر سکو، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اب وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور ناحق قبضہ کرتے ہیں یتیموں کے مال میں، اور جانتے بوجھتے قرآن کریم کی آیات کو جھٹلاتے ہیں یا سمجھتے ہیں جانتے بوجھتے عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور وہ عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ یقین رکھو جو کوئی وارث غیر وارث ہو، کوئی وارث ہو یتیموں کا یا غیر وارث ہو، کسی بھی طرح یتیموں کا کسی بھی طریقے سے کسی قسم سے وہ یتیموں کا ناحق مال خود ہڑپ کرے گا، ان کا حق مارے گا، ظلمن کھائے گا ان کا مال، وہ در حقیقت اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے بھر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ در حقیقت پیٹ بھر کر دوزخ کی آگ، اس کا مطلب ہے وہ کھا رہا ہے، جو یتیم کا مال کھا رہا ہے، یہ مال کل دوزخ کے انگارے بن کر اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بھرا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے یتیم کا مال کھاتے وقت بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، یعنی ناحق اور ظلمن یتیم کا مال نہ کھایا جائے، جو ضرورتاً جس طرح پچھلی سے پچھلی آیت میں ہم نے ڈسکس کیا، اس کے علاوہ، اس حکمت کے علاوہ اگر کوئی جان بوجھ کر ظلم کرتا ہے اور یتیم کا حق مارتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ڈرے کہ جو مال کھا رہا ہے دنیا میں تو وہ لطافت اسے مل رہی ہے، دنیا میں تو وہ عیش میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے اٹ از ایکول ٹو کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اور اسی طرح بروز قیامت بھی جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ تفسیر خازن میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی خبریں سنائیں، فرمایا کہ ہم نے ایک قوم کو ملاحظہ فرمایا جس کے ہونٹ اونٹوں کے سے ہیں، یعنی بڑے بڑے، اور ان پر فرشتے مقرر ہیں جو انہیں آگ کے پتھر کھلاتے ہیں، یہ پتھر ان کے منہ سے داخل ہو کر پاخانہ کے مقام سے نکل جاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا ہے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ یتیموں کا مال ظلمن کھانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ تفسیر نعیمی کے مطابق تھا۔ تفسیر خازن میں امام صدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں یتیموں کا مال ظلمن کھانے والے اس طرح اٹھیں گے کہ ان کا جو ناک ہے اور ان کی آنکھیں اور ان کے کانوں سے دھواں نکلتا ہوگا، اور لوگ انہیں پہچان لیں گے کہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ کس طرح سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حکم دیا کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور کسی پر ظلم نہ کریں، اور یتیموں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی، میں بہت دکھ سے کہوں گی کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ تقسیم کے وقت اگر کوئی یتیم اور کوئی غریب، کوئی نادار رشتہ دار آ جائے اس کو بھی دو، لیکن ہم نے ان کو دینا دور کی بات، ہم بہن بھائی آپس میں مال کی بنیاد پر لڑ پڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں، سالوں کی نفرتیں دل میں پڑ جاتی ہیں، لوگ 20 سال ایک دوسرے کو نہیں بلاتے۔ خاص طور پر یہ سلوک بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، ایک کی جان لے لیتا ہے تاکہ جائیداد میں سے یہ رشتہ دار نہ بنے، وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ۔ اگر قرآن کریم کے احکامات کو غور سے دیکھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر رحمت ہے کہ ہمیں ان تمام قسم کے لڑائی جھگڑوں سے، فتنے فساد سے بچنے کے لیے احکامات دیے گئے، اور بالکل بہترین احکامات۔ اور کس طرح تقسیم کی جائے انشاءاللہ یہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ جو مستحق وارث ہیں ان کو محروم کر کے نفلی صدقہ کرنا یہ منع ہے، لیکن اگر مستحق موجود ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اپنی رضا سے وہ آگے مزید صدقہ کرنا چاہیں، نفلی خیرات کرنا، تو وہ ان سب تمام کو دے سکتے ہیں۔ الغرض قرآن کریم کے ہر حکم میں بھلائی ہے، ہر حکم میں بہتری ہے، حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔